اہل علم و ادب کے لیے سلطان نور الدین سنگی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اطہر کا واقعہ۔ سلطان نور الدین ایک عابد شب بیدار تھا۔ وہ ایک عظیم الشان سلطنت کا فرما روا ہونے کے باوجود ایسا مرد درویش تھا جس کی راتیں مسلح پر گزرتی تھیں اور دن میدان جہاد میں۔ 557 ہجری کی ایک شب وہ وظائف سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹا تو خواب میں 3 بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سلطان نے متواتر 3 رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ ہر مرتبہ 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں۔ نور الدین یہ خواب دیکھ کر سخت مضطرب ہوا، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن مدینہ منورہ جا پہنچا۔ اہل مدینہ اس کی اچانک آمد پر حیران رہ گئے۔ سلطان نے آتے ہی شہر مدینہ میں آنے جانے کے دروازے بند کرا دیے، پھر منادی کرا دی کہ آج تمام اہل مدینہ اس کے ساتھ کھانا کھائیں۔ تمام اہل مدینہ نے نہایت خوشی سے سلطان کی دعوت قبول کی۔ اس طرح مدینہ منورہ کے تمام لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے، لیکن ان میں وہ آدمی نہیں تھے جن کی شکلیں اسے خواب میں دکھائی گئی تھیں۔ سلطان نے اکابر شہر سے پوچھا، کوئی ایسا شخص تو باقی نہیں رہا جو کسی وجہ سے دعوت میں شریک نہ ہو سکا ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اہل مدینہ میں سے تو کوئی شخص ایسا نہیں رہا جو دعوت میں شریک نہ ہوا ہو، البتہ 2 خدا رسیدہ مغربی جو مدت سے یہاں مقیم ہیں نہیں آئے۔ یہ دونوں بزرگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اگر کچھ وقت بچتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اس کے سوا وہ کسی سے ملتے ملاتے نہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو بھی ضرور یہاں لاؤ۔ جب وہ دونوں سلطان کے سامنے حاضر کیے گئے تو اس نے ایک نظر میں پہچان لیا کہ یہ وہی 2 آدمی ہیں جو اسے خواب میں دکھائے گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا، لیکن تحقیق حال ضروری تھی کیونکہ ان کا لباس زاہدانہ اور شکل و صورت مومنوں کی تھی۔ سلطان نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں یہاں کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے بتایا، روضہ اقدس کے قریب ایک مکان کرائے پر لے رکھا ہے اور اسی میں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ سلطان نے ان دونوں کو وہیں اپنے آدمیوں کی نگرانی میں چھوڑا اور خود اکابر شہر کے ہمراہ اس مکان میں جا پہنچا، لیکن سلطان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے مکان کا فرش ٹھونک بجا کر دیکھنا شروع کیا۔ یکایک سلطان کو ایک چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ چٹائی ہٹا کر دیکھا تو ایک چوڑی سیل تھی، اسے سرکایا گیا تو ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ یہ ایک سرنگ تھی جو روضہ اقدس کی طرف جاتی تھی۔ سلطان سارا معاملہ آنن فانن سمجھ گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے صدق اللہ رسول النبی الکریم نکلا۔ سادہ مزاج اہل مدینہ بھی ان بھیڑ نما بھیڑیوں کی یہ حرکت دیکھ کر ششد رہ گئے۔ جب وہ سلطان کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے ان سے نہایت غضبناک لہجے میں مخاطب ہو کر پوچھا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور اس ناپاک حرکت سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ دونوں ملعونوں نے نہایت بے شرمی اور ٹھٹائی سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم نصرانی ہیں۔ بعض روایتوں میں ہیں کہ یہ دونوں یہودی تھے اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کی لاش چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی کار ثواب نہیں ہے، لیکن افسوس کہ عین اس وقت جب ہمارا کام بہت تھوڑا باقی رہ گیا تھا تم نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ سرنگ حضرت عمر کے جسد مبارک تک پہنچ چکی تھی، یہاں تک کہ ان کا ایک پاؤں ننگا ہو گیا تھا۔ اس نے تلوار کھینچ کر ان دونوں بدبختوں کی گردنیں اڑا دی اور ان کی لاشیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤ میں ڈلوا دی۔ یہ کام انجام دے کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور شدت و گریہ سے اس کی گھگی بن گئی۔ وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا گھومتا اور کہتا، زہ نصیب کہ اس خدمت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا انتخاب فرمایا۔
جب زہرا قرار آیا تو سلطان نے حکم دیا کہ روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاٹ دیا جائے۔ سلطان کے حکم کی تعمیل میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا تاکہ زمانے کے دست برد سے ہر طرح محفوظ رہے۔ یہ سیسے کی دیوار روضہ اقدس کے گرد آج بھی موجود ہے اور انشاءاللہ اب تک قائم رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین کا نام نہایت محبت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ان نفوس قدسی میں کرتے ہیں جس پر سید البشر نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا اور ان کے محب رسول ہونے کی تصدیق فرمائی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ اللہ کی محبت کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایک عظیم دولت ہے۔ عشق رسالت جسے مل گیا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے اللہ کی محبت رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی تو ہمارے چینل اہل علم و ادب کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔